وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا رسول رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف کیسے اذا یا کیوں کر اذا جب اصابت پہنچے یعنی جب پہنچے ہم ان کو مصیبت بما بسبب قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے پہلے کیا یعنی اپنے اعمال کے سبب سے کوئی مصیبت پہنچے ثم پھر جاؤکا آپ کے پاس آ جاتے ہیں یحلفون قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کی ان اردنا نہیں تھا ہمارا ارادہ یعنی یہ جو برائی اور ایسے کام ہو گئے ان کا ہمارا ارادہ نہیں تھا اللہ مگر احسان کا تھا و توفیق کا اور بلائی کا تھا بلائی کا اور اچھائی کا تھا اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں یعلم اللہ جانتا ہے اللہ رب العالمین ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں بس آپ ان سے منہ موڑ لیں یا ان کو نظر انداز کریں واعظ ہوں اور نصیحت کرتے جائیں بقل اور آپ ارشاد فرمائیں لہم ان سے فی انفسہم ایسی بات جو ان قولم بلیغا فی انفسہم کے ان کے دلوں میں قولن بات ہو بلیغا پہنچنے والی وقل اور آپ فرمائیں لہم واسطے ان کے فی انفسہم ان کے دلوں میں جانے والی قولن بات بلیغا پہنچنے والی یعنی آپ ایسی باتیں کریں نرمی سے ان کی منافقات اور جو کچھ ہے آپ اس سے نظر انداز کریں اس کو اور ان کو آپ اپنی ڈیوٹی کرتے جائیں وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول الا مگر اس لیے بھیجا لیطاع تاکہ اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی اس کی اطاعت کی جائے رسول کے آنے کا مطلب یہ ہے ولو اور اگر انہم یہ از جب ظلم کر بیٹھے انفسہم اپنی جانوں پر جاؤکا اور آپ کے پاس آ جائیں فاستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے واستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار طلب کرے یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے لوجد اللہ تو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا اس آیات بینات میں پچھلی آیات میں بھی منافقین ہی کا ذکر ہے اور اس میں بھی کہ جب منافقین کی منافقت اور نفاق صحابہ کرام کے سامنے کسی جگہ پر کھل جاتا پتہ چل جاتا تو یہ دوڑے آ کے قسمیں کھاتے نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں تھا ہم یہ نہیں کہنا چاہتے تھے ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنا وہ جو نفاق کھلا ہوتا تھا اس کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں احسان اور توفیق کا ارادہ تھا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ جو آگے نا چالاکیاں کر رہے ہیں ہمیں سب پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا ہے پھر فرمایا ان سے منہ موڑ لیں یعنی ان کے ساتھ جو یہ غلطیاں کر رہے ہیں اور آپ کی قسمیں کھا رہے ہیں تو آپ چپ ہو جائیں بس اور آپ ان کو وصیت اور وعظ و نصیحت کرتے جائیں کہ ان کے دلوں میں بات بیٹھ جائے ایسی بات ان کو کریں کہ ان کے دلوں میں پہنچ جائے اس میں کھائی آ کے انہوں نے جھوٹی لیکن اگر انہوں نے جو ظلم کیا اپنی جان پہ گناہ کیا شرک کیا گناہ کیا منافقت کی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہو گیا تو رسول جو ہے نا یہ صرف رسول پر ایمان لانا نہیں ہے رسول اس لیے آیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اتباع کی جائے اس کی ہر بات مانی جائے اگر یہ ایسا کر لیں اور پھر جو انہوں نے شرک کیا کفر کیا منافقت کی
آ کے تیری بارگاہ میں بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار, دل سے استغفار کرے, جھوٹی قسمیں نہ کھائیں, کہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے یا اللہ ہمیں معاف کرو, تیرے پاس آئیں, تیرے ہاتھ پہ توبہ کریں, بیعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے, اللہ فرماتا ہے مجھ سے معافی مانگے, یہ بھی مانگے تیرے پاس آ کے, اور تو بھی ان کی سفارش کرے, شفاعت کرے. شفاعت یہی ہوتی ہے نا کہ جو گناہگار ہے وہ خود بھی توبہ کر رہا ہے حضور کے سامنے بیٹھ کے, اور پھر حضور علیہ السلام بھی ہاتھ اٹھائیں, یا اللہ تو ان کو معاف کر. معاف کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرنا. کوئی بھی گناہ ہو, صغیرہ ہو, کبیرہ ہو, دانستہ ہو, جیسے بھی ہو, معافی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. اللہ فرماتا ہے تیرے پاس آ جائے اور مجھ سے معافی مانگے, اور آپ بھی ان کے لیے شفاعت کریں, مجھ سے معافی مانگیں, تو میں پھر تواب اور رحیم. لیکن شرط یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں نہ کھائیں. ہم ان کے دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں. اگر ایسی نصیحت کریں, ایسی تبلیغ کریں جو ان کے دلوں میں پہنچ جائے, اور پھر یہ رسول کی اطاعت کریں, تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ نہیں بس یہ سچا رسول ہے, ہم بھی بحیثیت مسلمان بس صرف اتنا ہی وہ کہتے ہیں کہ حضور اسلام سچے اللہ کے رسول ہے. کیا ہم رسول کی مانتے ہیں؟ اسلام کو ماننا رسول کی ماننا ہے نا. حضور اسلام تو اس لیے آئے ہیں نا, صرف اس لیے نہیں آئے کہ مجھے رسول مان لو, بلکہ رسول مان کے پھر اس کے ساری رسالت کو ماننا ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ چاہے وہ عدالت ہو, حکومت ہو, ملک کا سربراہ, محلے کا سربراہ, جو قرآن و حدیث کے سامنے کھڑا ہو جائے, اللہ نے ایک فرمایا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں ایسے کرو, ان کی وہ بات نہ مانو. اللہ کی ماننی ہے, رسول کی ماننی ہے. ہمارے ملک میں آئین سازی ہوتی ہے, قانون سازی ہوتی ہے, اور اکثر قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہے. آپ یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, غیر مسلم ممالک میں جائیں, تو وہاں بامر مجبوری ہمیں وہ ماننا ہے. لیکن اپنے ملک میں اپنی مرضی سے وہ قوانین اور وہ حکم کسی کا بھی نہیں ماننا چاہیے جو اللہ رسول کے مقابلے میں ہو, اللہ رسول کی مخالفت میں ہو. اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے. اور جب اطاعت کر لو اور گزشتہ کے لیے کیا کرو, پھر معافی مانگو, تو اللہ تواب اور رحیم ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ منہ پہ رام رام اور دل میں جو ہے نا ان کی پچھلی آیات میں مذمت ہو گئی, منافقت بھی کریں اور آ کے تیرے سامنے قسمیں کھائیں, جی نہیں ہمارا مطلب تو یہ نہیں, گناہ کیا, غلطی کیا, آؤ مانو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اللہ ہمیں معاف کرے. آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. پھر دیکھ لو ایک بار ترجمہ, بس کیسی حالت ہوگی یا کیسی حالت ہے یا کیسی بات ہے. تعجب کی اذا جب اصابت پہنچے ہم ان کو مصیبت تکلیف, جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے, بما قدمت ایدیہم, سبب ان کے ہاتھوں کے جو آگے کیا, یعنی اپنے اعمال کے سبب سے جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, ثم پھر جاؤ کا تیرے پاس آتے ہیں, یخلفون اور حلف اٹھاتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں, باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی, ان نہیں تھا ردنا ہمارا ارادہ, الا مگر تھا احسانا و توفیقا, احسان اور اچھائی کا. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یعلم اللہ, جانتا ہے اللہ تعالیٰ, ما فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں ہے. فآرد, بس آپ ان سے منہ موڑ لیں. وعظہم, اور ان کو وصیت کریں, نصیحت کریں, واضح نصیحت کریں. وقل, اور آپ فرمائیں, لہم, ان سے, فی انفسہم قولا بلیغا, ایسی بات جو ان کے دلوں میں گھس جائے. وما ارسلنا, اور نہیں بھیجا ہم نے, من رسول, کوئی رسول, الا مگر بھیجا ہے, لیطاع, تاکہ اطاعت کی جائے اس کی, باذن اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے حکم سے. ولو, اور اگر, انہم, یہ, از جب ظلم کر بیٹھیں, انفسہم, اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں, جاؤکا, اور آپ کے پاس آ جائیں. آج اگر کسی سے ایسا ہو جائے